السلام علیکم ویورز، میں سید محمد عارف آپ کو اپنے یوٹیوب چینل لرن اینڈ ارن ود عارف میں بالکل گہرائیوں سے تحریر کہتا ہوں۔ آج کا ٹاپک پچھلوں سے کافی مختلف ہے۔ آج کا ٹاپک ہے کیا مسلمان بن کر زندگی گزارنا آسان ہے یا مشکل؟ ٹاپک میں جس مسلمان کا ذکر کیا گیا ہے، اگر وہ ایمان و یقین سے راستہ ہے تو اس کے لیے تو مسلمان بن کر زندگی گزارنا بڑا ہی آسان ہے۔ لیکن یہ جو مسلمانوں کی حالت میں آج کل عام طور پر دیکھ رہا ہوں، یہ دعوے تو مسلمانی کے بغیر کرتوت کافروں کی بدتر تکے میں ایمان جیسے قیمتی اثاثے کو بیچنے والے، ان کے لیے زندگی، یہ دنیاوی زندگی بھی اور اخروی زندگی بھی ہے، ہمیشہ کی زندگی شدید تکلیف دہ اور عزتناک، کیونکہ یہ حقیقت میں مسلمان ہے ہی نہیں، بلکہ منافق ہیں۔ ہر حال میں بہرحال ہمیں اللہ جل جلالہ نے ہر مسلمان سے اسے ضم رکھنے کا حکم دیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم جو اپنے آپ کو بڑا پکا سچا مسلمان سمجھ رہے ہیں، ہمارا خاتمہ کفر پہ ہو، یا ہمارا کوئی قول یا فعل ہمارے ابدی مالک کو پسند آئے تو سارے اعمال پر پانی پھر جائے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایمان، خوف اور رجا کی درمیانی حالت کو کہتے ہیں، اور اسی خوف کا تقاضا ہے کہ ہر وقت مغفرت کی دعائیں پڑھی جائیں، حتی الامکان کوشش ہو کہ حرام سے بچا جائے، مشتبہ اعمال اور رزق سے بھی پرہیز کیا جائے۔ دوسرے قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ نشانوں نے سورہ بقرہ کی ابتدائی میں منافقوں کی کلی نشانیاں بیان کر دی۔ پہلی، جھوٹ بولتا ہے، دوسرے کثرت سے قسم کھاتا ہے، تیسری وعدہ خلافی کرتا ہے، چوتھی امانت میں خیانت کرتا ہے۔ ان نشانیوں سے ہم منافقوں کو آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ پھر ہم ہر روز رات کو عشاء کی نماز کے بعد وتر کی دعائے قنوت میں اللہ جل جلالہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ، میں تیرے نافرمان بندوں جو فاسق و فاجر ہیں ان سے کر کے تعلق کرتا ہوں، اس وعدے کو حتی الامکان نبھاتے رہیں۔ پھر کوئی لین دین کرے، قرض دیں یا لیں تو لکھ لیں، اور گواہوں کی ضمانتی دستخط بھی لیں۔ یہ اللہ جل جلالہ سے نشانی کا حکم ہے۔ اگر اس حکم کو پورا کرنے پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس کو اس حکم کے بارے میں بتا دیں، اگر پھر بھی نہیں مانتا تو لین دین نہ کریں۔ حکم کے بارے میں اسی طرح آپ بے شمار فتنوں اور نقصانات سے بچ سکیں۔ پھر اللہ جل جلالہ کی اطاعت، اللہ جل جلالہ کے ہر حکم کو پورا کرنے میں بندے کا ہی فائدہ ہے۔ پھر جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اور اللہ جل جلالہ اس کا مددگار بن جاتا ہے، اس کو ایسی جگہ سے مدد کرتا ہے جہاں سے بندے کو گمان بھی ہوتے ہیں، اور یہ زندگی اس کے لیے بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ اب ذرا احکام الہی جو کام بندے پر بطور مسلمان فرض ہیں، ان کو ترتیب سے جائزہ لیتے ہیں کہ اس میں فرض کو پورا کرنے میں بندے کا کیا فائدہ ہوتا ہے، اور یہ ادا کرنے پر کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ پہلا کلمہ طیبہ ہے، یہ اخلاص کو ادا کرتا ہے، ایمان مضبوط کرتا ہے، ہر خیر کی جڑ۔ دوسرا، نماز اللہ کے اوپر ایمان کا عملی ثبوت بھی ہے، اور اللہ کے لامحدود خزانوں سے لینے کا زبردست طریقہ بھی ہے۔ تیسرا، روزہ طبی ماہرین کے مطابق یہ جسمانی اور دماغی صحت حاصل کرنے کا بڑا ہی کرامت طریقہ ہے، اور اس کے اتنے فوائد ہیں کہ ان پر موٹی موٹی کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ پھر زکوٰۃ، یہ مال کو پاک کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جو بھی اس پابندی سے زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کرتا ہے، اس کے مال اور گھر بار کی حفاظت اللہ جل جلالہ کرتا ہے۔ پھر معاشی طور پر دیکھا جائے تو روزے سے غریب کا درد
امیر کے گھر دل میں پیدا ہوتا ہے، اور زکوٰۃ سے غریب طبقے کو اللہ جل جلالہ سے اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ اپنی ضروریات بآسانی پورا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں اسلامی ریاست میں بیت المال کا کردار بھی بہت بڑا اہم ہے۔ چوتھا، حج، یہ رکن اسلام امت مسلمہ کے اتحاد و اتفاق کو فروغ دیتا ہے۔ نہ زکوٰۃ دینے سے، نہ صدقات دینے سے، نہ بار بار حج کرنے سے انسان غریب ہوتا ہے، بلکہ اس کے ایمان بھی مضبوط رہتا ہے، اس کی تنگی معاش بھی اللہ دور کر دیتا ہے، اور ہر روپے کے بدلے میں کم از کم 10 گنا زیادہ دیتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ حلال تجارت کی اجازت ہے، لیکن سودی کاروبار سختی سے منع ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ اور اس کی رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ اسی طرح اسلام میں جو رشتہ داروں، ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، بیوی، شوہر اور پڑوسیوں، داروں، یتیموں، بیواؤں، مسافروں، معذوروں، غلاموں اور کمزوروں کے حقوق کو ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور حقیقی معنوں میں ان کو اگر ادا کیا جائے تو دنیا کی زندگی جنت کا نمونہ بن جائے۔ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ ملے، یہ سب ہمارا مقصد اسلام کا حسن ہے۔ پھر عدل و انصاف اور احسان کا حکم دیا گیا، جس سے انسانوں میں آپس میں نفرتیں، بغض، عداوتیں ختم ہوتی ہیں، اور محبت، مودت اور اخوت بڑھتی جاتی ہے، جو امت مسلمہ کے اتحاد، اتفاق اور قوت کا باعث بنتی ہے۔ عدل و احسان میں بھی کیا ہے کہ قانون شریعت کے مطابق فیصلے کریں۔ اب جو منکرات سے بچنے کے کام کے دیکھیں کہ سائل کو دھتکانے سے منع فرمایا، یہ انسانی عزت نفس کو بلند کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ نہ یتیم کو دھکے دو، نہ بیوہ کو، نہ کسی غریب کو حقارت سے دیکھو، پھر والدین کی نافرمانی نہ کرو، یہ معاشرے کا بنیادی رشتہ ہے، بلکہ حکم ہے ان کی خدمت کرو، تمہارا سب کچھ ان کا ہے، اس لیے کہ سالہ سال تک وہ ہی تمہیں پالتے رہے۔ پھر شراب نوشی سے منع فرمایا۔ شراب یقین انسانی صحت، خاص طور پر حافظے کے بہت نقصان دہ ہے۔ پھر جوئے قمار بازی سے منع فرمایا کہ یہ انسانوں کے دل میں لالچ پیدا کرتا ہے، اس قدر لالچ اس لیے پیدا کرتا ہے کہ انسان حلال حرام، جائز ناجائز، پاک ناپاک کی پہچان بھول جاتا ہے اور راتوں رات میں ہو جانا چاہتا ہے۔ اس سے یہ لالچ جب سے یہ لالچ یعنی مال کی چاہت دل میں قوم کے افراد کی اکثریت میں بس جاتی ہے، تو اس قوم کے معاشرے میں جان و مال و عزت کسی چیز کا تحفظ نہیں رہتا، قوم مردہ ہو جاتی ہے، اور وہ قوم تنزل کا شکار ہو جاتی ہے، اور اس میں ایسے ایسے غدار پیدا ہو جاتے ہیں جو اس قوم کو ٹکوں میں بیچ دیتے ہیں، جیسے ہمارے اپنی تاریخ میں صادق جعفر کا کردار ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن انہوں نے لالچ بھری ہوئی تھی، اور انہوں نے جو قوم کو بیچا، نہ خود انہیں کچھ ملا، اور قوم بھی 200-250 سال کے لیے غلام ہو گئی۔ پھر اس میں دیکھیں کہ اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ 1989 میں 1989 میں بے نظیر کی حکومت تھی، اس کے دوران ساری پاکستانی قوم نے سیور ریفلز کے نام سے جوا کھیلا، اور اس سے اتنی تباہی مچی کہ آپ اب تک اس کے اثرات دیکھ سکتے ہیں۔ آج کل جو کچھ اسٹیبلشمنٹ فوجی جنرل نوکر شاہی اور سیاستدان کر رہے ہیں، یہ اسی جوا کھیلنے کا اثر ہے۔ ہم نے ایک اللہ کے قانون کو توڑا، ایک اللہ کے حکم کو توڑا، اور لالچ اتنی بڑھ گئی کہ قوم کے افراد میں امن و امان برباد ہو گیا۔ قتل، اغوا، ملاوٹ، رشوت ستانی،
یہ اسمگلنگ فساد ساری دنیا ساری قوم کا وطیرہ بن گیا، اور پاکستانی سرمایہ کاروں کا سرمایہ اڑ کر باہر چلا گیا، باہر کے ممالک میں چلا گیا، اور قوم غربت، پسماندگی، جہالت اور بیماریوں کے دلدل میں پھنستی چلی گئی۔ ہر قسم کا جوا جو چاہے وہ سیبر ریفل ہو، پرائز بانڈ ہو، قمار بازی کے اڈے ہو، اس شکل میں ہو، قانوناً جرم قرار دینا چاہیے، اس کو بالکل بند کرنا چاہیے۔ پھر ملاوٹ جو ایک عام سی بات بن گئی، نہ دودھ خالص ملتا ہے نہ شہد، یہاں تک کہ مرچوں میں بھی اینٹیں پیس کر ملا دی جاتی ہے۔ اسی طرح اس لالچ کی نے قسم کے 2 نمبروں کے آنچ کو جنم دیا، دوائیں بھی 2 نمبر ملتی ہیں۔ اس کا اثر یہ پڑا کہ پاکستانی معیشت بجائے ترقی کرنے کے تنزل کا شکار۔ اگر اسلامی احکامات پر سختی سے عمل کیا جاتا ہے تو نہ صرف یہ بدحالی ختم ہو جائے گی، بلکہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا وہ حاصل ہو چکا ہوتا۔ پاکستان تمام عالم کے لیے ترقی کا ایک استعارہ بن جاتا اور عظمت کی بلندیوں پر پہنچ چکا ہوتا۔ نہ صرف کشمیر آزاد ہو چکا ہوتا بلکہ بھارت بھی کب کا ٹوٹ چکا ہوتا۔ کیسے؟ جب پاکستان میں شریعت نافذ ہو جاتی تو پاکستان بھی افغانستان کی طرح ترقی کرتا، جیسے آج کل افغانستان ترقی کرتا ہے کہ 2-2.5 سال کے اندر اس کی معیشت کو دیکھو کتنی تیز ترقی کرے گا۔ اور بھارت جو مذہبی نفرت، ہندوؤں کی ذات پات کے نظام، مسلمانوں سے نفرت، سکھوں سے نفرت، عیسائیوں سے نفرت، بدھ مت سے نفرت، بدھ مت کے پیروکاروں سے نفرت سے جب بھارتی معاشرت تنزل کا شکار ہوتا تو یقیناً بھارتی عوام پاکستان کے شہری بننا زیادہ پسند کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں اسلامی شریعت کے نفاذ کی وجہ سے امن، خوشحالی اور ترقی ہوتی، تو نہ صرف کشمیر آزاد ہو چکا ہوتا بلکہ جوناگڑھ، گوا، دکن کے علاقے بھی پاکستان میں شامل ہو چکے ہوتے، اور پاکستان کو ٹوٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بنگلہ دیش بھی نہ بنتا۔ اس کے لیے کسی جنگ کی ضرورت نہ ہوتی کشمیر کو آزاد کرنے کے لیے۔ اب ہم کہتے ہیں کشمیر ہم آزاد کریں گے، ہم بغیر جنگ کے کشمیر کو آزاد کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کسی جنگ کی ضرورت نہ ہوتی بلکہ ان علاقے کے عوام خود بھارت کو توڑ چکے ہوتے۔ جب آپ یہاں پر دکھاتے کہ اسلامی شریعت نافذ کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہے، اس سے کتنا امن و خوشحالی اور ترقی ہوتی ہے، استحکام آتا ہے، تو صرف بھارت کے لوگوں میں ایک چاہت ہوتی کہ پاکستان میں مل جائے، پاکستان کے شہری بن جائیں، بلکہ ہر ایک دنیا کے جو ملک ہے وہ اس میں یہ مطالبہ زور پکڑ جاتا ہے، عوام خود یہ مطالبہ کرتے کہ ہم پر اسلامی شریعت نافذ کرو۔ تو ویورز خود سوچئے کہ ہم نے اللہ جل شانہ کے دین پر نہ چل کر اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا ہے اور کر رہے ہیں، اور اس ظلم میں ہماری اسٹیبلشمنٹ پیش ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دلی ندامت کے آنسو بہا کر توبہ کریں اور اللہ کے سچے دین اسلام پر حقیقی معنوں میں اخلاص کے ساتھ پابندی سے چلنے کا عزم کریں اور اس پہ چلیں۔ اللہ ہمیں جلد از جلد اس کی توفیق حسن عطا فرمائے، آمین۔ السلام آپ کا بھائی سید محمد علی۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ ولاگ دوسروں سے بھی شیئر کریں تاکہ دوسروں میں بھی یہ اسلام کی جو ضرورت ہے، جو اسلام ہر ایک انسان کی ضرورت ہے، ہمارے مسلمانوں کی ضرورت ہے، دوسروں کی ضرورت ہے، یہ واضح ہو جائے، اور یہ اس کی وجہ سے یہ اگر ہمیں اس کا شعور پیدا ہو جائے تو ہمارے لیے اسلام پہ چلنا بہت آسان ہو جائے۔ اسلام ہماری ضرورت بھی ہے اور ہمارا اس پہ چلنا فرض بھی ہے، کیونکہ ہم نے لا الہ الا اللہ جو محمد رسول اللہ کو پڑھا ہے اس میں اس پر چلنے کی پوری اچھی
کا پکا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کے مطابق اس کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں اور اس میں لائک بھی کریں، اپنے آراء سے بھی آگاہ کریں. بہت شکریہ. والسلام ورحمۃ اللہ.